اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دوسرے نئے ٹاپک کے ساتھ، فضیلت نماز کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے اپنے چینل پہ، جس کا نام ہے شائنی رباب، اور اس کو چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں اور بچوں میں زیادہ سے زیادہ ایمان جو ہے وہ ہمیں لانا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جو ہے نا آپ کیونکہ بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ آج کل کے بچے بہت زیادہ انگلش اسکول ہونے کی وجہ سے سیکھ نہیں رہے دین کی طرف، تو ان کے لیے یہ چینل بہت ہی پازیٹیو ایفیکٹ ڈالے گا۔ بہت سارے کومنٹس بھی آئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم نماز کسی اور چیز کی طرف تبدیل ہونے کی بجائے ہم نماز پر زیادہ توجہ دیں۔ تو ہمارے اہل تشیع میں جو بھی ہیں وہ اہل تشیع کے حساب سے میں یہ نماز کی فضیلت بتا رہی ہوں، نماز کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو آپ جو ہے وہ اس کو نوٹ کریں اور اپنے بچوں میں زیادہ سے زیادہ دین پھیلائیں۔ فضیلت نماز جو ہے وہ کیا ہے کہ نماز اول فروع ہے اور افضل اعمال ہے، اور دین کا ستون ہے، اور مومن کی زینت ہے، اور اس کا معراج ہے۔ نماز تقرب اللہ کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اس کے وجوب کا منکر ہے وہ کافر ہے اور عمدہ اسے ترک کرے، اور اس کو خدا سے کوئی علاقہ نہیں ہے، اور جو اس کا استخفاف کرے اور سبق جانے، اسے اولیاء اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ اب نماز توحید اور شرک اور کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے، اور جو 15 سالہ لڑکے ہیں اور 9 سالہ لڑکی ہے اس پر نماز واجب ہے۔ مجتہد عالم اور عادل اور اس کی تقلید کی پیروی میں بجا لائے۔ نماز جو ہے وہ مجتہد کسی مولوی سے پوچھ کے آپ جو ہے وہ نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ تقلید کیا ہے؟ ضروری اور پہلا مسئلہ تقلید کا ہے، یعنی ہر مکلف، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہونے کا اس پر کوئی مجتہد یا زندہ عالم کی تقلید کرنا مسائل فروع دین میں فرض عین ہے۔ تو جو انسان تقلید پر یہ سوچتا ہے کہ ہم کسی عام بندے کی تقلید کر لیں، تو اس کے لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ اللہ کے مقرب کردہ جو بندے ہیں، جن کو اللہ میاں نے ایک امام اور نبی کے طور پر مقرر کیا ہے، ان کی تقلید زیادہ حاوی ہوتی ہے بجائے ایک عام آدمی کے، ورنہ اس کے اعمال اور عبادات سب باطل ہیں، اور اس لیے ہر حال میں مجتہد حی کی تقلید کرنا ہر بالغ اور عاقل مرد اور عورت پر فریضہ ہے، یعنی وہ مرجع وقت اور عالم دوران کے مسائل خواہ پڑھے گا اور یا ان کے نائب یا ایسے اہل علم سے دریافت کرے گا جو قابل سوق اور اعتماد ہوں۔ نجاسات میں مشہور نجاستیں حسب ذیل ہیں، جیسے پیشاب، پخانہ، انسان کا اور ہر اسمائے حیوان کا جس کا گوشت کھانا حرام ہے، اور جو خون زندہ رکھتا ہے اور پرندہ نہ ہو، اگرچہ حرام گوشت خواہ زندہ رکھنے والے پرندے کے بول سے بھی اجتناب بہتر ہے، خاص کر چمگادڑ کے بول اور براز سے، یعنی کہ خون زندہ رکھنے والے انسان اور حیوان کی خواہ گوشت حلال ہو یا حرام۔ آپ نے مردار اور اس کے اجزاء، خون انسان کا اور ہر اس حیوان کا جو خون زندہ رکھتا ہے،
جیسے کتا اور جو وہ جانور جن کا 40 دن ایمان نہیں رہتا، لیکن دریائی کتا اور جن کا 40 دن ایمان نہیں رہتا وہ پاک ہیں، لیکن وہ پاک اس صورت میں ہیں، کھانے کی صورت میں وہ پاک نہیں ہیں، ان کو ہاتھ لگانے سے آپ پہ پلیدگی نہیں آتی۔ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دی گئی ہے۔ اور کافر کی تمام وہ کھانے میں حلال نہیں ہیں، اور کافر کی تمام قسمیں اور ان کے اجزاء اگرچہ ان میں روح ہول نہ کیے ہوئے ہوں، یعنی کہ شراب، بلکہ ہر نشہ آور چیز جو بالذات سیال ہو، اور اب آب انگور جس کو جوش آ جائے اور اس کا 2/3 حصہ نہ جلا ہو، تو اگر اس میں نشہ نہ ہو تو نجس نہیں ہے۔ اگرچہ یہ اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح سے جو نجاست اور کھانے میں اونٹ کا پسینہ جو ہے وہ حرام ہے، اور اسی طرح سے جم ہونے والے جانوروں کا پسینہ بھی حرام ہے، اور یعنی کہ اس میں غسل آپ کریں گے، اگر ان کو نہلائیں گے، ان کے ساتھ مل کے چلیں گے تو آپ نماز سے پہلے آپ کو غسل واجب ہے۔ ثبوت نجاست کیا ہے؟ نجاست چند طریقوں سے ثابت ہوتی ہے۔ اول، نجاست کا خود علم ہو جائے۔ دوم، جس کے قبضے میں چیز ہو وہ اس کی نجاست کا خبر دے۔ اور سوم، 2 عادل گواہی دیں، ایک عادل گواہ یا زن و گمان کافی نہیں ہے، اور اسی طرح سے کسی چیز کی طہارت بھی ثابت ہوتی ہے۔ احکام نجاست میں کیا ہے کہ نماز گزر خود بھی پاک ہو اور اس کا لباس بھی پاک ہو، اور برا ہوت یعنی کہ وہ جو چیزیں جو نماز پڑھنے کے وقت اس کے پاس آئیں وہ بھی پاک ہوں، اگر وہ سانز نہ ہوں، البتہ اعضاء و بندہ اس قسم کی دیگر چھوٹی اشیاء کا جو شاطر عورتیں نہ ہو سکیں، پاک ہونا ضروری نہیں۔ اس طرح زخموں کا خون بھی معاف ہے، اور جس حد تک یعنی کہ زخم جس کو آ جاتے ہیں اس پہ بھی نماز واجب ہے، مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور جو بواسیر کا خون ہے وہ باطل ہے، اگر وہ کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو آپ کو کپڑے تبدیل کر کے پھر جو ہے اللہ نہ کرے کسی کو ہو اس طرح سے، تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے تبدیل کر کے، تبدیل کیے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے مطہرات ہیں، وہ اگلے چینل میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ آپ اپنے زندگی میں آسانیاں لائیں، اپنے بچوں کو دین حقہ کی تعلیم دیں، اور اسی کے ساتھ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کسی بھی غلط کام کی ممانعت ہے ہمارے دین میں، اور تبلیغ دین جو ہے وہ فرض عین ہے۔ بچے بھی ایک دوسرے کو سکھا سکتے ہیں، لیکن جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ آپس میں ختم کرنے کا دین جو ہے وہ دیتا ہے حکم، ورنہ جو ہے وہ دین غلط طرف آپ مائل کریں گے تو وہ آپ غلط ٹریک پہ ہیں۔ تو اسی طرح سے آج کا جو ویڈیو کا ٹائم ہے وہ ہوتا ہے ختم۔ مجھے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔